بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ تمام کی تمام آپ کو میں بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں۔ ایک نیوز بھی ایسی نہیں ہے جو بریکنگ نیوز نہیں ہوگی، اور آپ کو یہ معلومات جو ہے آپ کے سامنے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گی۔ نوٹ کر لیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلی خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو کہا ہے کہ بس کر دو، آگے جانتے ہو کیا صورتحال ہے، سب پتہ ہے، آپ کی فیملی پریشان ہے، مجھ پر پریشر ہے، گھر کے اندر پریشر ہے، بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے، ختم کرو اس چیز کو۔ اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب پہلے میری نیت نہیں تھی کیونکہ مجھے کسی نے الاؤ نہیں کیا تھا، لیکن اب میں آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ آپ کاف لیگ میں واپس آ سکتے ہیں۔ یہ میری نیت نہیں تھی، لیکن اب میں نے گنجائش نکال لی ہے کہ اگر آپ واپس آتے ہو کاف لیگ میں تو بھائی یاد کر لو اس وقت کو، اور آرام سے رہو گے، سکون سے رہو گے، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ کاف لیگ سکون سے رہتی ہے، وجوہات ہیں اس کے آپ جانتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر مجھے نہیں معلوم کہ پرویز الہی نے کیا جواب دیا، نمبر 1 مجھے نہیں معلوم، اور نمبر 2 ان کی ملاقات جو ہے وہ کنفرم ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ رپورٹ اگر آ رہی ہے تو کچھ تو ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آپ کو خبر اور دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے کل دعویٰ کیا کہ مجھے باجوہ نے کہا تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کہ مجھے برا کہتے ہو، میرے بارے میں بات کرتے ہو، میرے بعد جو ہے نا تمہیں پتہ جائے گا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب تک تو اس کی بات ٹھیک ہے، یہ عمران خان نے کہا۔ اس طریقے سے اب جو میرے سامنے نام آ رہے ہیں آپ کے ساتھ نظر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک نام آیا ہے فواد حسن فواد کا۔ اب یہ کون ہے جی؟ کس کے لیے؟ پرائم منسٹر، نگران وزیر اعظم فواد حسن فواد کون ہے جی؟ یہ نواز شریف کے پرسنل سیکریٹری رہ چکے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی نواز شریف سے زیادہ نواز شریف کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا پرسنل سیکریٹری، یہ وہ تھے۔ تو کیا ان کو آنے دیا جائے گا؟ یہ نواز شریف کی پارٹی کا معاملہ ہو گیا۔ اب دوسرا نام آ رہا ہے اعجاز گوہر صاحب کا۔ اب ان کا معاملہ یہ کہ ان کی گہری دوستی نکل کر آتی ہے محسن نقوی کے ساتھ۔ عمران خان سب کے لیے اگین بیڈ نیوز ہے۔ فواد حسن فواد آتے ہیں تو بیڈ نیوز فار عمران خان، اگر گوہر اعجاز آتے ہیں تو بیڈ نیوز فار عمران خان۔ محسن نقوی کے دوست ہیں، لیکن محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے ہیں آصف الزرداری کے، اور ان کو بھی بلائے بھی، ان کا دبئی آؤ بات کرنی ہے میں نے، یہ کون اتارتا ہے میرے بینر رات کو، تو ٹھیک کرو سب معاملات کو۔ 2-4 اور باتیں ہیں جو کافی وہ ہیں سینسٹیو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک کرو اس کو، اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ٹھیک کرو گے۔ تو اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو ملنے گیا تھا، تیمارداری کرنے گیا تھا، تو پاکستان میں کر لیا کرے تیمارداری، دبئی میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کو بھی خطرہ ہی ہوتا ہے کہ کہیں ریکارڈنگ ہی نہ سامنے آ جائے نا، تو ریکارڈنگ کا خطرہ سب کو ہی ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جی میری ویڈیو بن رہی ہے، ہم تو ویڈیو خود ہی بنا لیتے ہیں، ہماری ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ہم چھوپ نہیں سکتے، لیکن کچھ لوگوں کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے جو لوگ ڈرتے ہیں ویڈیو بنانے سے۔ ہماری تو ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے نا، ہم تو اسٹوڈیو کھول کے بیٹھ گئے، تو جن کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا چودھری شجاعت کی طرح ہونا چاہیے، نہ آڈیو کا خطرہ نہ ویڈیو کا خطرہ، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں وہ محفوظ ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ایک اور نام آ رہا ہے وہ نام میرے پاس ہے محسن بیگ صاحب کا۔ محسن بیگ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، اور ہی از اے پرسن بلونگ ٹو اسٹیبلشمنٹ، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور ان کی تصویریں اگر ہم دیکھیں اسکرین کے اوپر تو 2-3 تصویریں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، اٹیک ہی کہیں گے ہم، کیونکہ ان کو پتہ ہی تھا کہ میں گرفتار ہو رہا ہوں یا میں اغوا ہو رہا ہوں، کچھ بھی ہے، تو انہوں نے اپنا سیلف ڈیفینس کیا تھا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل چونکہ جو صورتحال ہے نا، اللہ رحم ہی کرے، تو سیلف ڈیفینس کیا تھا انہوں نے۔ دوسرا، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بہت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی خوش گپیاں جو ہیں وہ تصویریں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ہمارے پاس رپورٹ یہ آتی رہتی ہے کہ یہ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ محسن بیگ کو محسن نقوی کو بھول جائیں گے، محسن بیگ کے آنے سے محسن نقوی کو آپ بھول جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو ہے نا ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں بڑی خطرناک 2 باتیں بتانے لگا ہوں، وہ بھی سن لیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی مرد بنو، کمر باندھو، الیکشن میں آؤ، تمہیں بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے ایک غلط بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جی جس طریقے سے ہم نے میئر کا انتخاب جیتا ہے اس طریقے سے ہم پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے۔ تو یہ تو
173 اور 193 کا معاملہ تھا، تو وہ بڑا معاملہ ہے کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو گیا تھوڑا سا. تو وہاں پر ہم نے جماعت اسلامی کے سربراہ کو معین کو ان کو روتے ہوئے بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ یار اکثریت ہار گئی اور جو اقلیت ہے وہ جیت گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی خطرناک میری وہ بنے گی اپوزیشن کہ اس کو میں بیٹھنے نہیں دوں گا وہاں پر آرام سے. تو آج جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر، آج بھی کچھ ہونا ہے اس کے اوپر، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو ہے بلاول کی چیلنج کے باوجود جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے الیکشن میں نہیں جائیں گے. تو یہ ایک ٹیکٹس انہوں نے چڑھ دیا. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پھر نواز شریف نے مزید 5 سال نہیں آنا. تو اگر یہ آ سکتے ہیں تو اس کا بہترین ٹائم، اور کچھ ووٹ کچھ سیٹ نکال سکتے ہیں تو اس کا بہترین ٹائم یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیا مطلب ہوا کہ یہ ٹائم کیوں اتنا خاص ہے؟ یہ ٹائم اس لیے خاص ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل جلسہ ہوا، بلاول بھٹو نے کہا کہ پیسہ دو سیلاب کا ورنہ بجٹ بھول جاؤ. ایسے ہوا نا. تو ود ان یو کین سے 12 آورس، ٹھیک ہے نا، 25 ارب ڈالر کی منظوری ہو گئی. 25 ارب روپے جو ہے وہ منظور ہو گئے اور بلاول بھٹو سندھ کو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے سیلاب کے لیے. 25 ارب روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ نے منہ سے بات نکالی، پوری ہو رہی ہے، منہ کی ہر بات پوری ہو رہی ہے، ہر تمنا پوری ہوگی. تو یہاں پر جب ہر تمنا پوری ہو ہی رہی ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی لانا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام کے تمام قانون تقاضے پورے ہو رہے ہیں، واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم الیکشن میں جائیں گے نہیں، یا ہونے نہیں دیں گے، یا جو کچھ بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں. اب آپ کو میں آخری خبر دے رہا ہوں، اور وہ خبر ہے ہماری معیشت ٹھیک ہوتی تو یونان جیسا حادثہ نہ ہوتا. اس بات کو شروعات یہیں سے کرنا چاہیے سب سے پہلا، ٹھیک ہے نا. 700 بندے مر گئے، 750 بندے مر گئے، 600 بندے مر گئے، 500 بندے مر گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر معیشت ٹھیک ہو، کون مر رہا ہے وہاں پر؟ شام کے بندے مر گئے، فلسطین کے بندے مر گئے، ٹھیک ہے نا، عراق کے بندے مر گئے. اس میں وہ لوگ مرے ہیں، افغانستان کے لوگ مرے ہیں، جو لوگ اپنے ملکوں سے، ان کی معیشت سے، جاب سے، روزگار سے بالکل یعنی اس میں انڈین تک بیٹھا ہوا نہیں تھا، بنگلہ دیشی نہیں، سری لنکن نہیں تھا. سری لنکن دیوالیہ ملک ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ کہانی الگ ہے کہ جی یونان نے ان کی ہیلپ نہیں کی، وہ الگ بات ہے کہ 7 گھنٹے وہ کھڑا رہا، 3 دن سے اس میں پانی نہیں تھا، اس کو ڈوبنے دیا گیا تاکہ جان چھوٹے ہماری. 750 لوگوں کو کون سنبھالے گا ساحل کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ڈوبو مرو. تو وہ تو ہوا، وہ تو ایک الگ کیس ہے، وہ ایک الگ کیس ہے یونان کے اوپر. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ معیشت اگر ٹھیک ہوتی تو یہ واقعہ ہوتا ہی نہ، کوئی پاکستانی اس میں جاتا ہی نہ. کیونکہ پاکستانی کو اگر روزگار مل جائے پاکستان کے اندر تو پاکستان سے خوبصورت ملک کوئی نہیں ہے، پاکستان سے پیارا ملک کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے، پاکستان سے مضبوط، یعنی جب ہم اپنے کو اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، اس سے پیارا ملک کوئی نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کن ایجنٹوں کے ساتھ انوالو تھے، ان کے کیا نام تھے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یہاں سے گئے، انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، ایران کے راستے گئے، ایران کیسے پہنچے؟ ترکی تک گئے، کیسے نکلے؟ پاکستان سے نکلے کیسے؟ یعنی کہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ بہترین سیمپل ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب والا ہم یہاں سے گئے، یوں گئے، اس راستے سے گئے، بارڈر ہی پار کیا ہوگا نا، جہاں سے تو گئے ہی نہیں ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. کبھی کشتی ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، کبھی کشتی ہوتی ہے، کبھی پیدل ہوتا ہے، کبھی گھوڑا ہوتا ہے، کبھی گدھا ہوتا ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تب کہیں جا کے آپ ایران سے ترکی سے پھر بوٹ کے ذریعے پھر اسپین اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، یونان، گریس، تو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ جو لوگ بھی شامل ہیں اس میں ہماری گورنمنٹ شامل ہے، ملزموں میں ہماری گورنمنٹ کے اوپر الزام ہونا چاہیے یہ کہ آپ نے معیشت کو اتنا خراب کیوں کیا کہ نوجوان جو ہے وہ ڈوب کے مرنے کو تیار ہے. اور اس کے علاوہ جو آج اگر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں سے جو باہر جاب کر رہے ہیں، جو باہر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈوب کے مرنا قبول ہے مگر ننگا ہونا قبول نہیں، عورتوں کے اوپر بات آئی یہ قبول نہیں ہے، تو لہٰذا ہم نکل جائیں. اچھا ہے. یہ صورتحال جو ہے ہمارے لیے علم بن رہی ہے، اور کہتے ہیں پاکستان میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے، یہ ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں کو، وہ رہ جائیں گے، تو ہم جو نکل جائیں گے وہ نکل جائیں گے. تو بہت عجیب ماحول دیا جا رہا ہے اس ٹائم، جو حالات اور فضا کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے، ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں، آپ سے دعا ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ دعا کیجیے کہ پاکستان کے اوپر اللہ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اور جتنے لوگوں کے دماغوں میں بھی جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ٹھنڈا ہو جائے، سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اللہ اپنے امن کا راستہ ہمارے ملک پہ نصیب کرے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.